یہ کنونشنز جو کر رہے ہیں، چاہے وہ پیر پنچال میں ہو، چاہے چناب میں ہو، یا وادی کشمیر میں ہو، ان کا مقصد نیشنل کانفرنس کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے ورکروں کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کار ہمارا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے۔ نہ ہم کوئی مینڈیٹ کا فیصلہ کرتے ہیں یہاں پہ، نہ ہم کوئی منشور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب الیکشن کا بیوگل بجے گا اس وقت ہم الیکشن کی بات کریں گے۔ 370 صرف زمین کی بات نہیں تھی، زمین کی بات تو بی جے پی والوں نے کی۔ بی جے پی والوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اب باقی ملک کو یہاں پہ زمین خریدنے کی اجازت ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا نا اب اس میں ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے، ہمارا اپنا آئین تھا، ہمارا اپنا جھنڈا تھا۔ تو معاملہ صرف زمین کا نہیں ہے نا، زمین ایک ایشو ہے اس میں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی بہت سے ایشوز ہیں۔ اب لداخ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کرگل کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں نا؟ کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اگر وہ اپنی آئیڈینٹی بچانا چاہیں گے تو کیا ہم نہیں بچا سکتے؟ ڈیلیمیٹیشن کمیشن ویسے بھی جموں کشمیر کے لیے ایکسکلوسیولی ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن چلیے آپ نے کر دیا، ہم بھی اس فیصلے کے ساتھ تھے نہیں۔ لیکن اب جو فیصلے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے طرف سے ہوں گے وہ پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہونے چاہیے۔ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے سامنے ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے، 2011 کا سینسس۔ 2011 کے سینسس کے مطابق آپ فیصلے کرو گے وہ ہمیں قابل قبول ہے، نہیں ہو رہی ہے کیونکہ مرکز نہیں چاہتی ہے کہ اس کی سنوائی ہو۔ مرکز جو ہے وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو 5 اگست 2019 کا فیصلہ تھا وہ غیر آئینی تھا، وہ غیر قانونی تھا۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ کرنا نہ صرف ان کے لیے مشکل ہوگا بلکہ ناممکن ہوگا۔